بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بناتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ جب وہ ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے، نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ پیچھے، نہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں، نہ اللہ کی مدد کہیں سے نظر آتی ہے۔ مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تمہاری دعائیں آزماتا ہے، دیری کر کے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہیں، لیکن قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ ہمت رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جس سے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد ہوئی جب تمہارا دل اللہ کی دیری پر مطمئن رہتا ہے، تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے کوئی ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند ہے۔ جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شاید اللہ کا جواب نہ ہے۔ جب ہی اتنے انتظار کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ نہیں سوچتا کہ دور کی گئی چیز شاید وہ دوبارہ مجھے نہیں مل سکتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 7 آسمانوں باہر جا کر بھی میری پکار، میری التجائیں، میری دعائیں اللہ کو منا نہیں پا رہی۔ وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ جتنا صبر اب کر لیا ہے، اس کے بعد تو اب خود اللہ خود میرے ساتھ ہوگا۔ اس یقین کے بعد نہ تو پھر دل مایوس ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی دیری پر تھکتا ہے، اور نہ ہی دعائیں مانگنے سے رکتا ہے، کیونکہ جہاں ہر راہ بند ہو جاتی ہے، وہاں امید کی کرن بنتی ہے۔ تمہاری دعائیں، وہ دعائیں جو تمہیں ایک وقت میں لگتا ہے بالکل بے معنی سی ہیں کیونکہ وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اور پھر جن کے دل اللہ کی تاخیر سے گھبراتے نہیں، اللہ کی مدد کو ایسے پاتے ہیں کہ نہ پھر دعاؤں سے پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی مزید آزمائش سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک دن مقرر وقت پر اللہ تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور تم کہو گے یا اللہ یہ کیسے؟ اور اللہ مسکرا کر کہے گا، تمہارے آزمائش کا صلہ تو بہت پہلے ہی میں نے سنبھال کر رکھا تھا، بس تم ہی میری محبت کو نہ سمجھ سکے تھے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد تم تک ایسے آئے گی جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی۔ ایک ہی دعا کا خیال جب اللہ تمہارے دل سے نہیں نکال رہا، تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناتے رہو۔ تھکے اور خاموش دل کے لیے اللہ کی مدد جلد آ جاتی ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کی لاج اللہ رکھ لیتا ہے۔ پھر لوگوں کی باتیں، رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی وسیلہ بناتا ہے اور تم تک ایسی مدد پہنچا دیتا ہے جو نہ کسی نے دیکھی ہوتی ہے اور نہ سنی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو، یہ وہی معجزہ ہوتا ہے جس کا تم انتظار کرتے ہو، اور اللہ اس کا جواب تمہیں اپنی مدد کی صورت میں دیتا ہے۔ تم دیکھتے رہ جاتے ہو کہ آخر یہ کیسے ہوا، اور اللہ تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اکثر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اللہ اسے تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھ دعاؤں کے بعد بھی دل میں ایک درد، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا، لیکن ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھائے گا۔ اسی ڈگمگاتے یقین پر ہی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہے، میرے بندے کو مجھ پر یقین تو ہے، مجھ سے اس کی امید ہے کہ میں کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا۔ اور جب اللہ پر یقین چھوڑ دیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے اور وہ بندے کی مدد کے لیے کافی نہ ہو،
پھر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو اس میں تو اللہ تو تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن جب تم یقین کر کے سب اس کے سپرد کر دیتے ہو پھر وہ تمہیں جلد ہی کوئی راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ جو نہ تو تم نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا، قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں۔ آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس میں سہنے کی ہمت ہو۔ اللہ آغاز میں آزمائش اتنی سخت دیتا ہے، اس کا اجر اس سے بھی دگنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں صبر کی آخری انتہا تک آزماتا ہے، آزمائش کے کڑے سے کڑے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ شدت سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی آزماتا ہے، کہیں دیر کر کے تو کہیں سب کچھ ناممکن بنا کر۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتا جو یقین رکھتے ہیں کہ آزمائش میں ڈالنے اور نکالنے والی ایک ہی ذات ہے۔ صبر آ جانے تک کا مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ اللہ کی خاص رحمت اور نظر میں آ جاتا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے صلے میں، یا تو وہ وہی چیز جو پسند ہو یا کچھ اس سے بہتر بھی، کیونکہ اللہ جب آغاز میں مشکل سے مشکل آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کا اجر تمہاری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے، اور پھر اختتام میں اسے سنبھال لیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی قبولیت پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ وہ رب بے شک جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کب، کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالے کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ اے اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرماؤ۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اس لیے میری امید قائم ہے۔ آپ ایک بوند کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے سمندر لکھ رکھا ہو، اس لیے صبر رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے یہ بات یاد کر لینی چاہیے، وہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے، وہ تمہیں نواز دے گا، تم بس اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح نواز دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ کون ہے جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو؟ اگر اللہ تمہاری مدد کر لے تو تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اس کے بعد اور چاہے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔
اللہ پر توکل بڑی شے ہے اور اللہ کے پاس خوب سے خوب تر ہے جو تمہیں کامل لگتا ہے۔ اللہ سے اس سے بھی اچھی اور عمدہ شے ہوتی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوں پار لگا دیتا ہے، جو پانی میں گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر تم کیا اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں، سستی ہوتی ہے۔ توکل ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے، اس کا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو رہے، اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دعا کیا کریں، اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں، اگر آپ شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں، اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں، اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق، آپ کا ہم سفر، آپ کا کیریئر، آپ کی موت۔ تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیں، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیں، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر صحیح کر دے گا۔ سنو گھبراؤ نہیں، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ راستہ بنا دیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، وہ جنات، چرند اور پرند، جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکتے تھے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہے جن کا کوئی حل نہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں پڑھا نہیں؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گھبراؤ مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہو، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں، اس کے پیچھے اللہ کریم کی بے شمار راہ چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہو، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ نے تمہاری ان 2 ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اس چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ سب لے لیا جس کو کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا جس کے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھا دیا تو کہنا، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے
اللہ کا وعدہ، اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے، اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جس کو تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اسے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں سے جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدلے گا۔ بس کچھ دیر اور حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا۔ لا حاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن ممکن بن جائے گا۔ اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کہ جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہیں وہ سب کچھ واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستان سنایا کرتے تھے۔
اس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا۔ جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھوں کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ تم اسے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے والا ہے، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ٹھہر جاتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کی حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تو تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں۔ جس نے اللہ کی رضا پر آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ جس کی رضا پر وہ راضی ہو جائے، اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کی کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں اور ان دعاؤں میں تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر تو دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس ان سے مانگنا، بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزے کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے، اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوا ہوتا ہے۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا، کیونکہ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم ان کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اپنے لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر تو دیکھو، کیوں روتے ہو ان کے لیے
जिन्हों ने तुम्हें धुतकार दिया है। कुरान पाक का हर हर्फ गवाह है, जिसकी मोहब्बत का तुम कभी उसको चाह कर तो देखो। अल्लाह को बेहतरीन दुआएं बहुत पसंद हैं, क्योंकि तब ज़बान नहीं दिल बोलता है, और दिल की बोलियां अर्श वाले से बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हें जितनी मोहब्बत अपनी दुआओं से है, अल्लाह को उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत तुमसे है। इसलिए अल्लाह उन्हें तुमसे दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ़ का बायस है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुम अच्छा समझते थे, मगर उनसे तुम्हें सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला। जो किसी के साथ गलत नहीं करते, उनके साथ भी गलत नहीं होने देता। एक नज़र माजी की तरफ दौड़ाओ और सोचो, तुम्हारे कितने ऐसे गलत इंतखाबात थे जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह तुम पर ना खोलता तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या होती। जिन्हें अल्लाह ने ही तुम्हारे काबिल नहीं समझा, फिर वो कैसे तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते थे। मौज़े गुनाहगारों के लिए भी होते हैं, वो गुनाहगार जिनके गुनाहों की निदामतें उन्हें जहन्नमाज़ तक ले आती हैं। दिल को इतना समझाने के बावजूद अगर दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मौज़ों के करीब हों। सजदे तो बहुत बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राज़ी कर देना है। अल्लाह दुआओं को इंतज़ार के ज़रिए आजमाता है, वो कबूलियत में देरी करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके और ये देख सके जो तुम मांग रहे हो क्या तुम्हें वाकई उसकी चाह है। वो तुम्हारी दुआओं को आजमाता है, वो तुम्हें भी इतनी ताकत दे देता है कि तुम्हारा दिल ना ताख़ीर से थकता है और ना ही एक ही दुआ बार बार दोहराते हुए उकसाता है। तो अगर दिल को इतना समझाने के बावजूद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मौज़ों के करीब हो। शायद अब तुम्हारे वसीले का वक्त हो, तभी अल्लाह तुम्हें उस दुआ पर अटका रखा हो। शायद ये आखिरी मौका हो वो पाने का जो तुमने खोया था। मौज़े गुनाहगारों के लिए भी होते हैं, वो जिनके गुनाहों की बेचैनी उन्हें सजदों तक ले आती है। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन जिन पर अल्लाह ने अपना रहम करना होता है, अल्लाह उन्हें उनकी गलतियों पर अड़ा नहीं रहने देता। वो उन्हें रास्ता दिखाता है, तौबा का रास्ता, और फिर जब वो रास्ते की जानब लौट आते हैं तो अल्लाह भी उन्हें माफ़ कर देता है। जो माफ़ी के तलबगार होते हैं, अल्लाह उन्हें कभी भी रुसवा नहीं होने देता, ना उनकी चाह में और ना अपनी चाह में।